کے عظیم مداخان آل محمد، بزم مہدان علماء کے مسلمان شاہ سوار، پاکستان کے عظیم مداخان مالک زندہ و سلامت رکھے جناب قبلہ علی ناصر الحسینی المعروف تراڑا مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے. بآواز بلند مل کے جواب دیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. سب سے پہلے جملہ مومنین نو اس ماہ شعبان نو المعظم ہے ان ہستیاں دا ظہور مبارک ہو گئے جنہ دی وجہ تو شعبان معظم ہو گئی. اور اتنے ہی خلوص نال دعا کرنی ہے کہ علامہ سید غلام رضا نقوی صاحب 17 سال تو قید میں، جیسا کہ تمام دوستوں نے خار کے کائنات موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید کا صدقہ انہوں چل درجے در رہا ہے. ہمارے دیگر دعا ہے خار کے کائنات سبھی اس دعا کو قبول اور منظور. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت مجیدہ پڑھی. خال کے کائنات نے اپنے بندیاں ہدایت فرمائی. وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں امر کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہے نہیں. کہ نال ہی خالق کائنات نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. میرا خیال ہے یہ گل بہت کافی ہے والدین دی عظمت واسطے کہ خالق نے جتھے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا اتھے والدین نال نیک سلوک کا تذکرہ فرمایا. میرے عزیز دوستو، خالق نے اپنی عبادت کو فوراً بعد جتھے اپنے ذات کو رکھیا نال انسان دے والدین کو رکھیا اور ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، والدین دی عبادت نہیں کرنی لیکن انہاں نال نیکی نال پیش آنا، انہاں نال احسان نال پیش آنا. والدین کی طبیعت سخت بھی ہو سکتی ہے، نرم بھی ہو سکتی ہے، والدین کا کردار اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، والدین کا کردار بہت اعلیٰ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ نیکی نال پیش آئے، انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اچھے طریقے نال پیش آئے. ایسے والدین ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، جہاں بھی کسی کے والدین ہیں جنہ دے کسی کام دے نہیں انہوں نے بھی پیارے. میں پھر عرض کر دینا جنہ دے کسی کام دے نہیں. ویسے جشن صرف انہوں کا منایا جاتا ہے جنہ دے والدین قابل ذکر. جشن صرف ایسے لوگوں جشن صرف ایسے لوگوں کا منایا جاتا ہے جنہ دے والدین قابل ذکر ہوں. اس واسطے کہ قبلہ جڑا ہے نا ولادت کسی کا دنیا تے آنا، میلاد ہونا کسی کا دنیا تے آنا، پہلے دن تے تعارف ماں باپ ہی ہوندے نے نا. پہلے دن تے کوئی رولا نہیں نہ پیندا فلانے گھر تحصیلدار پیدا ہوئے، نہ کسی بندے آ کے فلانے گھر پٹواری پیدا ہوئے. جنہوں کو دنیا تے بچہ ہوتا ہے وہ والدین کا تعارف بنتے ہیں. سب تو پہلے لوگ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ کدا بیٹا ہے. ماں باپ تعارف بنتے ہیں، دادی دادا تعارف بنتے ہیں، نانا تے نانی تعارف بنتے ہیں. یہ مطلب ہے یا نانکیاں تو پتہ لگتا ہے یہ کون ہے یا دادکیاں تو پتہ لگتا ہے کون ہے. عالم انسانیت تے بڑیاں بڑیاں شخصیتاں دنیا تے آئیاں نے. تساں کدی سوچیا ہونا ہے آ جڑیاں لائٹاں لگیاں نا یہ جنیاں اونچیاں لگیاں نا انیاں پہ چبھدیاں.
لائٹ صرف اس واسطے لائی جاتی لائٹ صرف اس واسطے لائی جاتی کہ لنگتے بندے پوچھتے ہیں کہ اتنے کی بندے پوچھتے ہیں نا اتنے کی جی بندہ کو باہر منہ کر کے کسی نے پوچھا اتنے کی تو پھر وہ بندے دستے ہیں کہ اتنے وہ شیعہ پوت ہے تو سڑتا کیوں میں تیرے کو کوئی یہ جا ماں پیو والا ہے تو نہیں بولنا نہ تین کہیں ڈبے ہے جی کوئی ایسے آنا والدین کسی نے ہیں تو کسی کا جیسے تو دسے نہ ہوگی گلا میں سمجھنا کہ جس بندے کی ساری زندگی شادی نہ ہوئی ہوئے مثلا کچھ تو ہی نہ لگا ہوئے اللہ نہ کرے ویسے میں کوئی دعا نہیں کسی نے دے رہا اگر شادی پوری زندگی نہ ہوئی ہوئے تو اگے رش کوئی بھی نہ ہوئے باجا بجتا ہوئے ڈھول بجتا ہوئے باجے بجتے ہو بندے کھلوتے ہو بارات جاتی ہوئے بس کول کھلوتی ہوئے تو انہوں جی سوڑ پی ہوتی ہے وہ ادھر ہو کی نہر چکے ہیں ہوں لوگوں تو نہیں پتا مسکین ٹو ہی نہیں لگا انہوں کوئی بندہ پوچھے نا اچھا جی شادی ہوئی ہوئے انہوں پوچھو اتنے کی وہ آتا شادی بارات ہے وہ نارمل ہے بالکل ایزی ہے نارمل ہے اتنے بارات ہے شادی ہے جنہوں ٹور نہیں لگا تو اندروں ہوں سڑیا ہر کسی کی شادی وہ کی پہ آتا وہ اتنے کی ہے کچھ بھی نہیں ایویں پوت ہے ایویں تو نہیں پوت ہے یہ مطلب ٹور تینوں نہیں لگتا تو قصور شادی آیا تو چلے جی حسین دے والدین نے تیرے کو یہو جہاں بندہ ہی نہ کوئی تو سارا کچھ کسی کو ایسا بندہ نہ ہو کسی کو ایسا رہنما نہ ہو سارا قصور تو نہیں نا میرے عزیز دوستوں بڑی بڑی شخصیت تھی کدی غور کرو نا تو بندے مطالبہ کرتے جی سارے رہنما تین چھٹی ہونی چاہیے سارے رہنما تین چھٹی ہونی چاہیے بڑے مطالبے ہوں قائد اعظم کی چھٹی ہو سکتی ہے علامہ اقبال کی چھٹی ہو سکتی ہے تفران کی چھٹی نہیں ہو سکتی تھی بریک بینی نہ کبھی سوچنا تو دیکھنا جدو مطالبہ کرن گے نا تاریخ وفات کا کرن گے میلاد کا نہیں کرنا آواز ہو جدو مطالبہ کیتا جائے گا تاریخ شہادت کا کیتا جائے گا کہ وفات کا دن منایا جائے وفات کا دن منایا جائے اور وفات کا کیوں منایا جائے ولادت کا کیوں نہ منایا جائے ساڈے کول جننے نے نا جننے نو ایسا بنے ہیں قرآن دی قسم کسی کے والدین لبنے ہو تے تاریخاں چ ملتے ہیں فلانے کا پیو کتوں ملے گا تاریخ تبری پڑھو ابن کثیر پڑھو تاریخ اعظم کوفی پڑھو تاریخ احمدیہ پڑھو تاریخاں چ نہ ملن گے تاریخاں چ حسین تیری جتی تو دو میں جہان قربان کرا تیرے نان کے پڑھنے ہو تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے تیرے داد کے پڑھنے ہو تو ہمیں وضو کرنا تیرے نانکیاں کا تذکرہ بھی قرآن وچ موجود ہے تیرے دادکیاں کا تذکرہ بھی قرآن وچ موجود ہے اگر کسی بچے کا اطلاع نہ ہوئے تو میں بچیاں واسطے قبلہ گل کر رہا ورنہ سارے بندے پڑھے لکھے تشریف فرما ہے والد گرامی علی ابن ابی طالب ہے والدہ فاطمہ زہرا ہے حضرت امام حسین کے دادے کا نام ابو طالب ہے دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے نانا مصطفیٰ ہے نانی خدیجہ الکبریٰ ہے میں گردن کٹا دیا گا گجرات کے چوک جی میں سارے رشتہ کا ذکر قرآن چ پیش میرے نانکے کا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے میرے دادکے کا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے بندے کا ماں کو کسی کام کا نہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں میرے ابا جی پھر میرے ابا جی میں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بڑا دکھ رہے گا قرآن کی حکایت سن لو سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اذا قیل لهم متبعوا ما انزل اللہ جب ان سے کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوتی ہے جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی جاتی ہے تو میرے حبیب قالو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں سنو جناب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جو ہمیں اپنے باپ دادا کی طرف سے عطا ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے جو ہمیں پہنچا ہے
چھوڑنے والے نہیں. اگے خالق نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. خالق فرماتے ہیں حبیب وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا تَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان سے یہ تو پوچھ کیا تم اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کرتے رہو گے چاہے وہ بے عقل بھی ہوں اور بے ہدایتیں بھی؟ ہائے ہائے. اور تم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے رہو گے اگرچہ نہ ان میں عقل تھی نہ ان میں ہدایت تھی. مبارک جی مبارک جی میں کہنا مبارک جی بارش دی نہیں مبارک جی. اللہ فرماندا ہے ایسے ماں کو تے فخر کرتے ہو جڑے نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہدایت رکھتے ہیں یعنی جاہل بھی نہیں تے بے ہدایت بھی. ایک باری سارے قبول کرو مبارک جی. کادی مبارک قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں تمہیں اس گل دی مبارک دے رہا. تساں زندگی جہادی صرف انہوں منے ہیں جڑا نہ جاہل سی نہ بے ہدایت. سید بیٹھے ہیں حسبی نسبی سید شریف سید نزاق شاہ صاحب بیٹھے ہیں شاہ جی بیٹھے ہیں سادات عظام بیٹھے ہیں. لوگ اندروں سے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنے ہیں. یہ سجدہ نے لوکی تانے مار دے اتھے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں پھر عملہ تے ہون گے نبیڑے اسواب کسے پوچھنے ہیں. عملہ تے جیڑا بندہ سجدہ نو سجدے جاؤں جیڑا بندہ سجدہ نو تانے مار دے کہ عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کس بات پہ فخر کرتے ہیں نہ ان کے باپ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جدو قید خانے چ گئے سارے تو یوسف نہیں سن. وہ جیل جی تو یار بندے جانتے ہیں کہ میں جیل چ ہو کے آیا جنہوں کا تجربہ نہیں چپ کر کے بہو پریکٹس میک سے بین پرفیکٹ. جہاں بندہ جیل گیا ہی نہیں وہ کی تجربہ وہ میں ہوا یا مینو پتا ہے. جہاں بندہ جیل جاتا سب تو پہلا بندے اگلے قیدی پوچھتے ہیں کادے چاہے کادے چاہے کادے چاہے قتل چ گیا ہوئے لڑائی چ گیا ہوئے تو خیر ہے چرس چ گیا ہوئے چوری چ گیا ہوئے جیب قتلی ہوئے کسی بی بی شیشی کا کیس ہوئے تو پھر توبہ ہے. حضرت یوسف کا کیس بڑا پیڑا سی. بولو یار وہ ہے سی تو جھوٹا ہے سی تو پیڑا نا وہ جھوٹا کیس سی لیکن ہے سی پیڑا ڈاکے کا کیس نہیں. حضرت یوسف کے پیسے کی چوری کا کیس نہیں. جہاں جھوٹا کیس بنایا گیا اس بی بی نے بنایا تے بنایا صرف اس واسطے کہ جے اندر نہ رہا ایک تو ٹر جائے گا مطلب کہ ٹر نہ جائے. دوسری گل اینو اندر دے میں سچی ہو جا اینو اندر دے میں سچی ہو جا اینو اندر دے گا تو میں سچی ہوں گا. حالانکہ جی معصوم کے مقابلے تو ہوئے معصوم باہر بھی ہوئے تو بھی جھوٹی ہوتی ہے معصوم اندر بھی ہوئے تو بھی جھوٹی ہے. اینو اندر دے تو میں سچی ہو جا. عزیزہ مصر نے حضرت یوسف نے قید کر دیتا. حضرت یوسف جا کے بیٹھے تھے تو ہم پتا جیل چ خواباں بڑیاں ہوں اور بندے چوپے اس واسطے کتنے کے بندے کا تجربہ ہی خواباں ہوئی ہوتی ہے. میں جی ریسا ساری نظر بندی سی ساری ملاقات بھی کوئی نہیں. ایک ٹینکی سب نظر آتی سی ٹینکی کا اتلا پاسا اس جیل کے آڑی گجرا ٹینکی کچہریاں وہ نظر آتی سی. یقین کرو اسی سہ دے سکے ساڈا کوئی جی ٹینکی تے چڑھے. میں تم سچی گل کر رہا تو اے شاہ جی بیٹھے نے یہاں کے پنڈ کے منیر شاہ صاحب مالو مہے سن منیر شاہ صاحب تھی جان کرو گے وہ سارے نال سن صحیح فاطمی 82 سال کا فس گیا سارے دن. میں ایک دن رات کو 1-2 بجے کا ٹائم حرکت بڑی بندے عجیب کرتے ہیں جیل میں جی حرکت کی میں تم دس ٹوپی میرے کو سی بڑی ہوں نا منہ تو پاری دی منہ نکل آتا وہ ٹوپی پراٹھ اور سیدھی کریے تو کتنے جیب جی بن جاتی کھولیے تو ڈاکخانہ بن جاتا ہے نا. پھر چاہیے سارا بچہ کو سمجھانا پھر وہ اج پائی ہوئے تو اج کر کے عجیب ہو گئی. وہ میرے کو سی وہ بچایا سردی سی اب شرم صاحب کی مہربانی میں اندر گئے سن. اللہ انہوں نے رحم کرے ویخ لو. پھر میں اجے دعا ہی پہ کروں مہربانی دعا کے قابل نے انہوں کو کام ایسے کیتے ہیں کہ دعا دے قابل. آپریشن تے بندہ رسول دا کر چھے تو بانا ہوتا تو جڑا مسیح دا کر چھے مہربانی جناب. یہ تمہیں پتا میں جی حرکت کی تھی ڈاکٹر صاحب میں بلا مبارکہ کہہ رہا چونکہ جشن یہ خوش ہونا ہے تو میں لطیفہ نہیں سنا رہا میں سچی کر کے سنا. رات کو لیٹے سانج کر کے 11 بندے ادھر تو 11 ادھر رات کو 1-2 کا ٹائم تو میرے کو ٹوپی سی نا بڑی وہ میں انج کر کے انج پھیر پھیر کے بچوں پہ ویکھا حالانکہ حرکت ہی ہے نا
اج لما پا کے اتنے رکھ کے اج پہ بیٹھ ایک بندہ پہ جاگتا سی کام کرتا چودھری شاہد وہ صدر سی انجمن وہ ایک ادا بہتا سی میری سرکت تو مجھے پتا بھی نہیں میں کی پہ کر اس طرح جیلوں چ ہوتا ہے وہ میں اج پہ پہ رہا وہ مینو کی آتا ہو سکتا جی کوئی گھر دے جی دس دن تو مینو بھی ٹوپی دیا راضی ہو گئے میں کبھی فضول گل نہیں کی تمہیں پتا میں جی گل سناوا میں ہاسے ہاسے مسکراندیا چہرے بڑے 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 مسئلے حل کیتے میرے مولا دے فضل توجہ کر لیں میرے دوستو وہ خوابہ بڑی آدی نے حضرت یوسف بیٹھے بیٹھے کہنے لگے سناؤ بھائی ساتھیو سناؤ بھائی ساتھیو مصاحب کا لفظ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں سناؤ بھائی ساتھیو میں تہاڈا ساتھی تے تسی میرے ساتھی قرآن چ مصاحب کا لفظ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں تسی میرے ساتھی تو میں تہاڈا ساتھی یہ مطلب ہے اگر نال بندہ کسی دے ہوئے تو وہ دا ساتھی ہوئے تو ایڈا بھوت نہیں پینا چاہیے بڑے بڑے چنگیاں دے بڑے بڑے پیڑے ساتھی لفظ مصاحب کے صاحب جتھے آوے لوگ آدھے جتھے مصاحب کے صاحب آوے اس کی شان نہیں بڑی کی شان سی چوراں تے ڈاکواں دی جڑے نبی دے مصاحب سن اوتھے ہی نبی سوندے سن حضرت یوسف نو 20 کراس ملی سی وکھرا کمرہ ملیا سی اوتھے ہی وہ سوندے سن اوتھے ہی وہ سوندے سن اوتھے ہی ہوندے سن کٹھے ہی پے ہوندے سن کٹھے ہی پے ہوندے سن نبی دے نال اس قسم دے پے ہوندے سن حضرت یوسف نے فرمایا ساؤ سناؤ ساتھیوں کی حال چال ہے جی خواب بڑے ہوندے نے حضرت یوسف نے فرمایا کوئی خواب آوے تو میں نے دسیا کہ میں تو انہوں دی تعبیر دساں گا کہ کی ہونا ہے بڑے بڑے اوترے تے کن ٹوٹے گئے ہوندے نے جیل اوتھوں ایک بندہ بولیا بندہ آکھن تے بھی دل نہیں کردا ویکھ کے کہنے لگا تو ایڈا عالم ہوندا تے ساڈے جی آوندا اور نہیں فرمایا حضرت یوسف کی گل سنو تو سلام پیش کرو حضرت یوسف نے فرمایا جاہلا عالم آؤندے ہی تواڈے ورگیاں صدقہ جاواں او جتھے اگے ہی سارے عالم ہون تے نبیاں ہون دی لوڑ کہڑی عالم آوندا ہی اوتھے جتھے جاہل ہون حاجی آوندا ہی اوتھے جتھے بے ہدایتیں ہون معصوم آوندا ہی اوتھے جتھے پرانے شرابی موجود ہون سر اٹھاؤ جناب فرماتے ہیں میرے نال گلاں بولتیاں نہ کرے میں خواباں دے تعبیر دساں گا وہ کہنے لگا ایڈا آدم تو اتنے ہی ہوگا حضرت یوسف نے فرمایا کوئی خواب آیا کہ دس چھڈ اگلیاں گلاں وہ ساڈا پرسوں مینوں خواب آیا سی میں پھانسی لگ گیا حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے پرسوں لگ جائے گا یہ تعبیر یہ تعبیر ہے تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ایک انداز کسی نے چکن کا کسی نے مذاق اڑانا ہوگا کسی نے چکنا ہو پنجابی جو چکن آتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا ہوگا تو لوگ آتے ہیں مثلا کوئی بندہ آخر لو جی آ جڑا پلوان ہے جڈا بھی پلوان ہے مینوں کشتی لڑاؤ میں ٹاواں نہ تو میرا پیو کوئی نہیں بندہ ماڑا ہوگا تو بڑے بندے دیکھ کے آتے ہیں فرمائی ایسے ایسے بندے بھی الیکشن پہ کھلوتے ہیں جنہوں نے حرام ہے جنہوں کا ووٹ ہے سی انہوں نے کھلو کے آخیا کہ عید کا انشاءاللہ الیکشن ساڈا ہے انہوں نے بندے آخیا الیکشن پہ لڑتا جہے بڑے حضرت یوسف آخیا نا پرسوں پھانسی لگ جائے گا وہ اگوں آتا ہے حضرت یوسف نے فرمایا میں نے جگ نہ میں صدیق کی ہے کی دیا وہ کہنے لگا ہوں میں تینوں دساں وڈیا آدم وڈیا نوز بلا وڈیا آدم ہوں تینوں دساں مینوں خواب آیا ہی کوئی نہیں تو اگو تعبیر پہ دسنا مینوں تو خواب آیا ہی کوئی نہیں حضرت یوسف نے کہا کیا کہ ہو سکتا قسم خدا دی مینوں خواب آیا ہی کوئی نہیں میں تینوں جھوٹ بولا تو اگو تعبیر پہ دسی ہے میں تے اونجی کی اونج نو جان دو میرے تقریراں اونج تے موجود ہیں اتنے بہ رہے ہو چاچا جی اونجی تسی مین چ اونجی بہ رہے نہیں تو خوشی ہے نا یہ مطلب احساس بھی نہیں پہ آتا شکر ہے میرے عزیزو اونج تے نہیں اسی اونج دے خلاف ہاں نہ اساں اونجی کسے نو مننے ہیں نہ اونجی کسے نو چھڈے ہیں
جہاں تے سلوات پڑھی ہے وہ بھی سارے کو وجہ موجود ہے، جہاں تے لعنت کی تھی وہ بھی سارے کو وجہ موجود ہے۔ جدو اس بندے نے نبی نو چک کے آخیا نا مینو تو خواب آیا ہی کوئی نہیں، میں تو اونج پہ کرتا سا اونج، میرا خیال ہے جشن ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام دے چہرے تے جلال آیا اور ویکھ کے فرماندے نے کھچے جی تو اونج کرتا سا میں تو اونج نہیں لگا، پرسوں پھانسی نہ لگے میں صدیق ہی نہیں، یہو جہ ہوندے نے صدیق۔ حضرت یوسف نے جڑی گل کی میں والدین والی آیت پڑھی سی، بڑی صحیح یاد ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اپنے والدین کو ہی مانتے رہیں گے چاہے وہ بے عقل بھی ہوں اور بے ہدایت بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نسب تے فخر کیتا ہے، عملہ تے ہونے کے نسبیڑے تے ساتھ کسے کچھ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ مبارکہ یوسف پڑھ رہے ہیں، خالق کائنات نے قرآن حکیم چکاسی کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سن اور سمجھ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نیا مسلمان نہیں، میں نے اتباع کیا ہے اپنے باپ کی ملت کا۔ آبائی میرے آبا وہ ہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب، سجدہ دی بہت توجہ چاہنا تو باقی میرے ورگے تک سن رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، صدا دی توجہ چاہنا کہ فخر پہ کر دینا میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی پیروی کی ہے۔ کون کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرا باپ یعقوب تھا، یعقوب کا اسحاق تھا، اسحاق کا ابراہیم تھا۔ فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا بات ہے سارے اٹھاؤ جناب، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ سننا جناب، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ جب لوگوں کو دلائل مکیلے لوگوں ادو دھماکے کیتے ہیں، ساڈیاں گلاں دا جواب منبر سلونی دے وارث دے قدماں نو چم کے شیعہ ہون والے بندیاں دا اگر کسے کوئی جواب ہوندا دھماکے کرن دی لوڑ ہی نہیں سی۔ سر اٹھاؤ اسی گل کرنے آؤ دھماکہ کر دیں، وجہ کی ہے گل کون کوئی نہیں، اساں دلائل دا دھماکہ کیتا اور ہر تھان کیتا لگا جے پھر ہن دھماکہ تے لگا دلیل نال دھماکہ، علم دا دھماکہ۔ خالق فرماندا اس نے کہا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم باپ دادا تک مشرک نہیں، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں اور ہم شرک نہیں کرتے، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے حالانکہ ہماری وجہ سے لوگوں پر بھی فضل ہے۔ تو ساتوجہ نہیں فرمائی، میں انتہائی ذمہ داری نال قبلہ دیوبندیاں دی تشریح پڑھ رہے ہیں، دیوبندیاں دی، اور فرماتے ہیں حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ یعنی ہمارا خدا ہے، ہم اس کے دین پہ رہتے ہیں اور ساری خالق پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے دین سیکھتے ہیں۔ عالم اسلام تے میرا چیلنج نہیں، میری عرض ہے، قرآن دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تساں سورہ یوسف نہیں پڑھی، تساں سورہ یوسف نو عشق دی کہانی سمجھے، تساں نعوذ باللہ نو لو سٹوری سمجھے۔ حضرت یوسف نو موقع ملیا، فرماتے ہیں ہم پہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ میرا باپ بھی مشرک نہیں، دادا بھی مشرک نہیں، پردادا بھی مشرک نہیں، اور ہماری وجہ سے لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سکھاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ نتیجہ ایڈا بڑا دیا ساری پریشانی موسم دی مک جائے۔ یہ مطلب ہے قرآن نے بابا جی طے کر دیتا ہے کہ ہدایت دین دا حق او رکھ دے جدی نسل وچ مشرک کوئی خیر مبارک رسول ہدایت دین دا حق او رکھ دے جدے پیو دادے پردادے وچ مشرک نہ ہوئے، اور جدو قرآن نے فیصلہ کر دیتا نسب پاک ہوئے تے بندہ ہادی بن دے، اور مشرک نسب والا ہادی ہو نہیں سکتا، دادا بھی مشرک ہوئے تے بندہ ہادی نہیں، پیو بھی مشرک ہوئے تے بندہ ہادی نہیں، پردادا بھی مشرک ہوئے تے بندہ ہادی نہیں، تے جنہ دیا بغلہ جو محمد آپ بہت کھچے سار اور تیرے ہادی ہو سکتے ہیں سارے۔
پیش کر کے کہ اجازت لے رہے انہوں نے زیادہ بٹھانا نہیں. یہ مطلب ہے نسل آلہ ہوئے تو فخر ہے. اور بولو یار مصیبت ہے جڑے پرانے ماتمی بیٹھے تسی تے بولو. پرانے ماتمیاں چ نواں نواں شیعہ ہو کے کوئی بندہ آ جائے نا انہوں کپڑے پھڑا چھڑ دے. کیا بات ہے, یہ تو شیعہ کے گھر کی مثال ہے. میں نہ نواں نواں بندہ اسی شیعہ ہوئے جو پیو پتر نویں نویں سانو پتا جی. میرا ابا جی ماتم کرتے تھے شروع بچارا دیر نہ کیتا, ساری زندگی کیتا نہیں سی. لوگ ایک بار ہاتھ مارن تو دو بار مار چڑھتے. ابا جی مینوں ایک بندے بڑے اترے ہوتے ہیں کسی تھان نہیں بڑھا. مینوں ایک بندہ کول میرے آ کے آتا ہے تیرا ابا ماتم کیوں کر. میں کیا سی نویں نویں آئے سانو کی پتا کہ نہ کرے تو سانو برداشت کروں گا. کھڑا کمال ہے یہ لے تار کا بھی پتا. ابے تو لوگ جو ایک بار مار دیں جی یہ دو بار مار دیں. یہ میں کیا تم غصہ نہ کر وہ پچھلی قضا پہ دے. زندگی کا تو پتا کوئی نہیں نا, اور زندگی کا تو پتا کوئی نہیں. وہ میری ماتم تو بغیر دنیا نال مارے تو پڑی اندر نارے تو تنا بھی بڑی. یہ جڑا نواں نواں ماتمی وہ ہاتھ نہیں رکھتا انہوں پھر کپڑے پھڑا چڑھتے ہیں انہوں ہینگر سمجھا. لو چاچا جی لو چاچا جی لو چاچا جی نال آخنا میرے پیسوں کا بھی دھیان رکھ. چاچا لویا سنتا جی وہ پیسوں کی فکر کوئی. بولو تو صحیح نہ اتنے کپڑے لگے نے دونوں پاسے چاچے نے. چاچا جی کو چاچا بچارا پھر راضی ہے کہ میں معمولی بندہ نہیں, میں ماتمی والے کپڑے. خدا دی قسم اس اجر اپنے لے جان سارا دن میں ماتمیاں کا لباس چکے. میرے عزیز دوستو جڑا ماتمیاں کا لباس اٹھائے بروز معاشر اللہ انہوں بے لباس نہیں ہے. سجدے جاؤ آواز رو چپ کرو. نویں نویں تو ماتمی کا ہاتھ نہیں رکھتا. یہ نواں نواں کلمہ پڑھنے والے علی دے برابر کیسے ہے. سجدے جاؤ آواز رو. نویں نویں تو کبلا ماتمی کا ہاتھ نہیں رکھتا. یاد رکھنا نسب میں دیکھو جی میں شیعہ میرا ابا شیعہ ہوا تو میں شیعہ ہوں. سارا جو ذاکر آدھے نا وہ نعرہ مارے جس جی ماں نے انہوں نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا. میں نہیں کدی مارا. مینوں ذاکر آدھا تینوں بھی میں تو پابندی لاتی تو آخیا نعرہ وہ مارے جنہوں ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا. تو میں کیا معاف کرنا میں شیعہ پہلو آیا تھا تو اما نو میں کیتا. ہاں ہاں میں شیعہ پہلو میں میری وجہ تو شیعہ ہوئی نہ دے تو میں سکھائی. اس واسطے میرا ہر پابندی بابا جی نہیں لانی چاہیے. سارے ورگے بھی بچے ہوتے ہیں کوئی لحاظ کرے. ٹھیک ہے نا جی. نواں نواں بندہ ہویا ہوگا تو فرق تو ہوتا ہے نا. آج جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو خدا کی قسم تسی سارے نویں نویں رہے ہیں نا تو ساڈا نہ ساڈا کدھر ہاتھ نہیں رکھتا تھوڑے کدھر بھی نہیں رکھتا. تسی پھر آخر جدا ماں پیو شیعہ ہوئے نانا نانی ہوئے دادا دادی ہوئے وہ فخر نہ رہتا ہے نا. اسی کوئی نویں نویں نہیں ہوئے اسی کوئی نویں نویں نہیں ہوئے. جشن صرف انہوں نے منائے جاتے ہیں جڑے نویں نویں نہ ہوئے. سجدے جاوا میں شبیر کی شان میں ایک جملہ پڑھ کے جا سکتا. میرے نبی کی زندگی کے 6-7 دن باقی سن بابا جی. 6-7 دن باقی سن. 6-7 دن نبی پاک دا عصا ہے یہ سانو عطا ہوا ہے کہ نسل در نسل سارے کو آ گیا تے نال عصا چوٹ کے نا تے چومن لگ پیا. انہاں چومیا چومن تو یاد آیا انہاں چومیا تے حضرت جعفر صادق مسکرائے. آخر جڑا کسی دا امام ہوئے لوکاں نوں تے سارا ہی ہوندا ہے جڑا کسی دا امام ہوئے جب امام مسکرائے تو ویکھ کے کہنے لگا قبلہ کی گل ہوئی. میں کچھ نہیں کی ہے تسی مسکرائے ہو. انہوں نے آخیا میں کری حرکت تو مسکرا. انہوں نے آخیا کی انہوں نے آخیا سوٹا نبی دے ہاتھ سے ہی چومنا ہے میرا حیا کریا کر میں نبی دی نسل. جس عصا نو حضور دا ہاتھ لگ گیا اور اس لکڑی دا احترام کرنا چلو مک گئی گل. وہ اصا کیا پھر یہاں کے بچوں تعلقات ٹھیک یہاں کے بچوں تعلقات ٹھیک. دکھ کی گل ہے پڑھ بندے کو پتا لگ گیا ایک تحفہ بھیجے تو دوجا لے لے. انہوں کے اندروں تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں. یہ اللہ زہرا کے پترا کے کپڑے بھیجے کوئی تو تعلق ہے.
اپنے کوئی تمک ہے نا آواز ہو بندیاں دیا مثالیں نہ بڑی بڑی جگہ سمجھ چاہو شکریہ کہنا بابا یاد ہی گل کر عمران خان نے امب نہیں لینے تے لے کے انہیں اگوں غریباں چ ونڈ چھڑیا یہ مطلب مینوں کوئی صدقہ دے گا تے میں تو کہنا دے لگا مینوں ضرورت نہیں ویسے الحمدللہ زہرا کی جُتی پتر کے جُتی دا صدقہ جو کھانا مینوں اس کو لوڑ نہیں لیکن جائز ملتے ہیں میں جائز دی گل پہ کر جائز دی گل پہ کر میرے ہاتھ وچ قرآن ہے نواز شریف تے بھی صدقہ جائز ہے سرداری تے بھی صدقہ جائز ہے وہ امیر نے لے کے پانے کسی نے دیشن جائز اس واسطے میں کہ وہ نسل علی نے کیا بات ہے جناب وہ جڑے بندے ہن تک اینا شاما دے برابر نہیں ہو شاہ علی دے برابر کیسے آیا صدقے جانا حضرت علی دے ہمیں دیا آخری گل کر رہے ہیں بابا حضرت علی دے ہمیں دیا رسول خدا نے میرے حسین دے لب بھی چومے ہوں تو ہمت لب بھی چومے تے اکھاں بھی چومے حضرت علی نے پوچھا محبت کر دے فرما اپنے آزاد اور کون محبت نہیں کر حضرت علی فرما دے میں گل پوچھا مسکرا کے فرما دے علی پوچھو فرمایا آج ایک گل تے دسو محبت میرے نال بہت ہی کر دو کہ حسین محبت میرے نال زیادہ کر دے یا میرے حسین نال اج رسول خدا جواب نہیں سی دیتا حضرت امام حسین نانے دی گود چو انج بیٹھ کے فرما دے بابا ایک پوچھنے والی گل ہے نانا او دے نال ہی زیادہ محبت کرے گا نا جدا حسب وچ بھی بلند ہے تے نسب وچ بھی حسب وچ بھی بلند ہے تے نسب وچ بھی بلند ہے یہی گل کر رہے ہیں کہ بنا حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین نو ویکھیا کیا عجیب ماحول ہوگا جتھے ہدایت جاری ہے نبوت بھی بول رہی ہے ولایت بھی بول رہی ہے امامت بھی بول رہی ہے اور ہدایت دے رہے ہیں سوال نہیں پوچھ رہے ہدایت دے رہے ہیں حضرت امام حسین نے کہا بابا جان نانا وہ دن محبت ہی کرے گا نا جدا حسب تے نسب پوری دنیا تو بلند ہوئے گا حضرت علی نے حضرت امام حسین نے کہ لفظ رکھے میں لفظ دا ذمہ دار ہوں حضرت علی فرماتے ہیں حسین ذرا سوچ کے بات کر تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے کیا میرے بیٹے تو جانتا ہے کس کس کے سامنے تو فخر کر رہا ہے فرمایا نام ہاں ہاں بابا میں جانتا ہوں کہ میں کس کے سامنے بات کر رہا ہوں ایک گل کرن تو بعد رسول خدا نے فرمایا علی بتاؤ ذرا حسین سے کہ تو کیا میرے لوگ دیکھو یار بتاؤ حسین سے کہ تو کیا ہے ایک لمبا خطبہ حضرت علی کا جنہیں جو میں چند لفظ پڑھ دینا پہلا لفظ حضرت علی فرما دینا حسین میری طرف دیکھ میں امیر المومنین ہوں اٹھاؤ جناب میں امیر المومنین ہوں میں اللہ کے خزانوں کا وارث ہوں میں ترجمان الہی ہوں بروز معاشر میری ولایت کا سوال کیا جائے گا میرے ماننے کے علاوہ کوئی بندہ جنت میں نہ جا سکے گا میں صراط مستقیم ہوں میں حبل المتین ہوں میں نبائے عظیم ہوں حضرت علی اپنے فضائل پڑھ رہے سن کہ رسول خدا نے ہاتھ نہ روک کے ارشاد فرمایا یا علی کہاں تک بیان کرو گے سر اٹھاؤ امام حسین علیہ بیٹھ کے میرے رسول دی آواز حسین اب تک تیرے باپ نے جو بھی کہا قسم ہے مجھے اللہ کی یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو تیرا باپ ہے ہائے ہائے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو تیرا باپ ہے اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے حضرت امام حسین سے رسول نے فرمایا تیرے باپ کے فضائل تو ختم ہی نہیں ہو سکتے اور تو نے اس کے سامنے کہا کہ نانا اس سے محبت کرے گا جو حسب و نسب میں سب سے زیادہ بلند ہے تو اب حسین بول تو کچھ بیان کر لو جناب شبیر دی گل سننا میرے مولا فرماتے نانا آپ نے روک دیا میرا تو دل یہ تھا کہ میرا باپا بیان کرتا رہے کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں جب میرا باپ چپ کرتا تو میں کہتا یہ جو ہے نا یہ میرا باپ ہے کسی اور کا باپ پھر میں کہتا کہ
آخری لفظ سننا، میں اجازت لے رہے موج راضی ہوں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں نانا اب بولنے کی اجازت دیجیے، ورنہ بول حسین، تیرے بلانے کا تو میں نے انتظام کر رکھا ہے. بول. فرماتے نانا اس اللہ کی کائنات میں کوئی بندہ کوئی حسب و نسب میں مجھ سے بلند نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں وہ تو بیان کر. فرمایا مجھے قسم ہے اپنے باپ کی، جیسا میرا باپ ہے نہ اس کا ہے نہ تیرا، جیسی میری ماں ہے نہ اس کی ہے نہ تیری ہے، جیسا میرا نانا ہے نہ تیرا ہے، نہ میرے باپ علی کا. کائنات میں حسب میں بھی سب سے بلند میں، نسب میں بھی سب سے بلند میں. آج بڑی دیر بعد ایک روایت یاد آ گئی، وہ تو اکتفا پہ کر. بندے بڑے بڑے اترے ہوئے ہیں. سوچو شبیر کیا بندہ تجارت تے ٹر گیا، واپس آیا تو باہروں کسے آخیا مبارک ہوئے. اس آخر کی ہے؟ اس آخر تیرا منڈا ہوئے. اس آخر خیر مبارک. گھر پڑیا تو منڈا کالا سی، اپنا دا رنگ ٹھیک سی. اور بی بی نو آخر گیا کتوں لینا؟ اس آخیا میں انج لگا انج نہ کر، میں امینا تیری امانت ہے، کوئی خیالت نہیں. اس آخیا کو گل کرنے والی یہ چپڑ جا میرا میرا رنگ ویکھو لوکو، میرا رنگ ویکھے دا رنگ ویکھ، میرا نک ویکھے دا نک ویکھ. اس آخیا تسی بڑے سونے ہو پر ہے تہاڈا، تسی جدے بھی سونے ہو نا ہے تہاڈا. وہ بندے نے تمہیں پتا جی اکھڑے ہو جڑے جنہیں لڑنا ہوگا نا لڑتے ہی جب بی بی تو کتے تنگ ہونا اگے ہی. بندہ ایک کعبہ شریف گیا، بی بی تو تنگ سی، اتنے جا کے کھلو کے پہ آکھے اللہ پاک ہے تساں والدین دیتے تے واپس لے لیں. تساں بچپن دیتا تے واپس لے لیں، تساں جوانی دیتی تے واپس لے لیں، تساں دانت دیتے تے واپس لے لیں. تے جنانی دے کے بھول گیا. بندہ کدھر تنگ سے جنانی تو کہنے لگا میرا ہے ہی نہیں. میں اس بندے دی قبر نو سلام کرا جہاں گلی چ گزرتا سی تو بوا کھڑکا کے آخیا بھن کی ہوئے. بندہ بڑا شریف ہوتا ہے یار جہاں کسی کی بھن نو بھن آ کے مخاطب کر اندر نہ کر کے کہنے لگا بھن کی ہوا. یہ مطلب شرافت کی دلیل ہے. جنہوں محلے دار بھن آتے سن بی بی ٹھیک سی نا، ہو سکا بھن کی ہوا، ہو سکا ویر ہائے ہائے ذرا تو بی بی دا ساہ نکلے نا تو اسی ویلے ویر بچاری بنا دی. آدھی ویر صاحب لا تھا میں اتنے کول رہی ہوں محلے میں، میرا بچپن اتنے گزریا، اتنے ہی میرے پیکے اتنے ہی میرے سہرے. تو ویکھا میرے تے انج دی گل پہ کرتا ہے، مینوں اللہ دی قسم، مینوں قرآن دی قسم، مینوں رسول پاک دی قسم یہ پتر یہ ہے. ہو سکتا بی بی تھوڑی پریشان نہ ہو، رسول تے اجے موجود ہے. یہ گل رسول پاک کو پوچھ لیا رولا کی ہے، اور دونوں جیوں لے کے مسیطے آ گیا. رسول خدا نے فرمایا رولا کی ہے. بندہ بڑا قدر مند سی، ہو سکتا تمہیں بھی دسن کی لوڑ ہے. کیا بات ہے، اللہ دے علم دے وارثاں تینوں پتہ نہ کی رولا ہے. یہ آندا بچہ میرا نہیں باہر اتنے آیا، بی بی ساڈے کول رہی ہے. فرمایا چھڈ تو اس گل نو چھڈ، کی کرانا چاہتے ہو فیصلہ. رسول خدا نے فرمایا بی بی یا بچہ مسیطے لٹا دے، لٹا دے. میرے خیال کو بندے دا پتر ہوندا نا تے ایتھے ہی سمجھ جاندا جنوں اللہ دا رسول مسیطے لٹاؤن دا حکم دے رہے ہیں. ایتھے مسیطے لٹا دے، لٹا دیتا. سلمان جی مولا فرمایا لیا میرے حسین نو. حضرت امام حسین دی حیات ظاہری تھوڑی سی، گود اٹھا کے اتوں اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں. اے نا اینج شبیر نو لے کے آباد دامن سلمان آئے، اتھے بچہ لیتے اسی، لیتے بچے دے سامنے آج شبیر دا چہرہ کیتا. انہیں جوگا نہیں سی جڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب مسجد دے سہل چ بچہ اٹھ کے کھڑوتا، رحمت للعالمین دے چہرے تے 14 وٹ پہ گئے. محمد فرماتے ہیں بکواس نہ کر، اس میں حرام کا ذرہ بھی ہوتا تو حسین کا اعتراض کیا. نبی نے قیامت تک فیصلہ کیا جڑا اعتراض حسین کرے حلال لا دو، جڑا اعتراض حسین نہ کرے حرام.
عمران شاہ صاحب نے خالق کائنات انہوں نے اپنے حفظ و امان سے رکھے رجبان سے ماشاءاللہ، مالک زندگی دراز کرے جناب علی ناصر الحسینی المعروف تراڑا.